السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے سبق مل گیا۔ عید الفطر کے دن چنو میاں عیدی کی رقم جیب میں ٹھونسے ادھر ادھر مٹر گشت کر رہے تھے کہ ایک ریڑھی کے گرد بچوں کا ہجوم نظر آیا۔ چنو میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھیڑ میں گھس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ریڑھی پر نوٹوں کی گٹھیاں ڈھیروں کی طرح لدی ہیں۔ بچے 5-5 10-10 روپے دے کر نوٹوں کی گٹھیاں خرید رہے ہیں۔ چنو میاں لالچ میں آ گئے اور اس نفع بخش خریداری میں پیچھے رہنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ جیب سے عیدی کے سارے پیسے نکال کر گئے۔ کل 53 روپے تھے۔ وہ سب ریڑھی والے کے حوالے کیے اور رنگ برنگی نوٹوں کی گٹھیاں ایک شاپر میں بھر کر گھر لے آئے۔ بڑے خوش تھے، سوچ رہے تھے گھر جا کر ابو کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ جا کر پوری ریڑھی خرید لیں۔ گھر پہنچتے ہی پہلے ان نوٹوں کی گنتی کی۔ ان میں 1000، 500، 100، 10 اور 5 روپے کے نوٹ تھے۔ چنو میاں کاپی لے کر کچھ دیر تک حساب کرتے رہے۔ جواب آیا 2,60,710۔ خوشی خوشی امی کے پاس آئے اور بولے آج میں نے 53 روپے دے کر 2,60,710 روپے کمائے ہیں۔ ایں کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو ٹھکانے ہے؟ ہاں امی سچ کہہ رہا ہوں، 53 روپے کے بدلے 2,60,710۔ امی کا ماتھا ٹھنکا۔ خیال ہوا کہیں خدا نخواستہ چنو کو جوئے کی لت تو نہیں پڑ گئی، کہیں سے جوئے میں یہ رقم جیت لی ہو یا کسی کے گھر سے چوری کر لایا ہو۔ چنو شرارتی تو ہے ہی، اور آج کل گلی محلے کا ماحول ویسے ہی خراب ہے۔ طرح طرح کے خیالات ماں کو پریشان کر رہے تھے۔ آخر بے بس ہو کر بولی لاؤ وہ پیسے مجھے دکھاؤ۔ چنو میاں بھاگے بھاگے گئے اور نوٹوں کی گٹھیاں لا کر امی کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ امی ہکا بکا رہ گئیں۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی اتنی رقم نہیں دیکھی تھی۔ سٹپٹا کر بولی چنو سچ سچ بتا یہ رقم کہاں سے لی؟ وہ امی باہر گلی میں ایک ریڑھی والا بیچ رہا تھا، چنو نے بتایا۔ وہ ریڑھی والا پاگل تھا جو 53 روپے کے بدلے اتنی رقم تمہیں دے گیا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ مار مار کر کھال ادھیڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر امی نے جوتی اٹھا لی۔ چنو میاں امی کے تیور خطرناک دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ امی میں سچ سچ کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں چنو یہ رقم تم نے کہیں سے چوری کی ہے یا تمہیں کہیں پڑی ہوئی ملی ہے؟ کم از کم اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ تم نے 53 روپے دے کر خریدی ہے۔ سچ بتاؤ، سچ بتا دو ورنہ تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ میں مارتے ہوئے عید کے دن کا لحاظ نہیں کروں گی اور تمہارے ابو کو بھی بتاؤں گی، وہ الگ سے پیٹیں گے۔ چنو میاں کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں، بھوں بھوں رونے لگے۔ ان کا دردناک راگ سن کر دادی اماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی دوسرے کمرے سے آ گئیں۔ چنو کو بچکارنا اور بہو کو لتاڑنا چاہتی تھیں کہ نوٹوں کے ڈھیر پر نظر پڑ گئی۔ آنکھیں مرنے لگیں، کئی بار چشمہ صاف کیا اور پھر بولیں ہائے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ بہو کیا عید کے دن آسمان سے نوٹ برسنے لگے؟ نہیں دادی اماں، چنو لے کر آیا ہے یہ پیسے، مگر سچ بات نہیں بتا رہا ہے کہ کہاں سے لے کر آیا ہے۔ ارے چنو بول تو صحیح کہاں سے اٹھا کر لایا ہے اتنے پیسے؟ دادی اماں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ چنو میاں بیچارے اب کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں تھے، روئے چلے گئے۔ امی جان نے آخری تنبیہ کے طور پر جوتی سر سے اوپر کر لی۔ دادی جان نے لاٹھی اٹھا لی۔ اس وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور بھائی جان دستک دے کر گھر میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا ارے یہ کیا ہوا ہے؟ اور پھر دادی اماں اور امی کے سامنے آتے ہوئے وہ نوٹوں کے ڈھیر پر جھک گئے۔ ایک نوٹ اٹھایا اور اس پر لکھی ہوئی عبارت پڑھنے لگے بینک دولت پاکستان 1000 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا کرے گا۔ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ عبدالشکور اینڈ سز کا بچوں کے لیے لاجواب تحفہ۔ سب بچوں کو عید مبارک قبول ہو۔ اوہو یہ تو نقلی نوٹ ہیں، بھائی جان نے بلند آواز سے کہا۔ کیا کہا؟ نقلی؟ امی جان کے ہاتھ سے جوتی گر گئی۔ نقلی؟ دادی جان کی لاٹھی زمین پر ٹک گئی، مگر چنو کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اپنے 53 روپے ضائع ہونے کے غم میں۔ ارے میاں چنو رونے کا کیا فائدہ؟ پیسے کا لالچ بڑی بری چیز ہے، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ چلو اچھا ہے تمہیں سبق مل گیا، بھائی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم لالچ میں نہ آئیں، اپنے پاس جو ہے اسی پر صبر و شکر کریں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو
تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔